اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری قرآن کلاس کا موضوع سورہ اخلاص، یہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 112 ہے اور نمبر وائز یہ تھرڈ لاسٹ سورہ ہے قرآن پاک کی۔ اور سورہ اخلاص کا نام اخلاص ہے، یہ مطلب اس کا نام بھی ہے اور اس کا عنوان بھی۔ اچھا، کچھ قرآن پاک کی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا نام ایک ایسا لفظ رکھا جاتا ہے جو کہ سورہ کے اندر آتا ہو۔ تو سورہ اخلاص ایک ایسی سورہ ہے کہ اخلاص کا لفظ سورہ کے اندر نہیں آتا۔ یہ بیسیکلی یہ جو سورہ ہے یہ توحید کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے یہ مکمل اس چیز کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور جو شخص اس کے معنی کو سمجھ کر اس کو پڑھے گا وہ جو اس کو خلاصی ملے گی شرک سے۔ یہ شرک سے پناہ کی اور شرک سے دور جانے اور توحید کو سمجھنے اور مطلب توحید کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کے لیے یہ سورہ جو ہے وہ نازل کی گئی تھی۔ اور اس کا جو زمان نزول ہے اس کے بارے میں کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس کے بارے میں مختلف واقعات کوٹ کیے جاتے ہیں۔ کچھ واقعات کے مطابق یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے یہ سورہ مدینہ میں نازل کی گئی، کچھ میں آتا ہے کہ یہ مکہ میں نازل کی گئی۔ تو میں ون بائی ون جو واقعات جو کوٹ کیے گئے جو روایات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ان کے اینڈ میں ان کا جو رزلٹ ہوگا وہ بھی پیش کروں گا۔ تو پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کا نام سورہ کا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کا زمان نزول، اس کے بعد ہم کریں گے اس کا موضوع اور عنوان، اس کے بعد کریں گے فضیلت، اور اس کے بعد پھر سورہ کا تلاوت کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تشریح جو ہوگی وہ کریں گے۔ تو زمان نزول کے بارے میں میں نے بتایا کہ مختلف روایات ہیں اس حساب سے کہ سورہ کب یہ سورہ نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلی مطلب مختلف روایات کے اندر آتا ہے کہ مختلف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور ایک رب کی طرف لوگوں کو بلایا، توحید کا کہا کہ ایک رب کو مانو، ایک رب جو ہمارا رب، اصل جو رب ہے ہمارا، جس نے اس کائنات کو بنایا، ہمیں پیدا کیا، جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس کا نظام چلانے والا ہے، اس کی طرف آؤ، اس کی ہدایت کی طرف آؤ۔ تو لوگ اس وقت جو تھے وہاں پر کانسیپٹ جو جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توحید کا پیغام دینا شروع کیا تو لوگوں کا جو کانسیپٹ تھا وہ کافی مختلف تھا۔ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ایک نہیں مانتے تھے، مختلف انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے، چاہے وہ بتوں کی جو ہے پوجا کر رہے ہوں، چاہے وہ اس حساب سے شرک کرتے ہوں کہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہوں، چاہے وہ آتش کو جو ہے نا وہ آتش کی مطلب آگ کی پوجا کرتے ہوں۔ تو اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا پیغام دینا شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو لوگوں کے مختلف سوالات ہوا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے جو خدا دیکھے ہوئے تھے وہ کس طرح کے تھے کہ مطلب بت بنے ہوئے ہیں، مطلب ان کی فزیکل فارم ہے، ان کی شکلیں ہیں، ان کی صورتیں ہیں، تو وہ اس طرح سے خدا کو تصور کرتے تھے۔ کیونکہ انسان کو اللہ پاک نے دماغ مطلب ایک ہمارا حصہ ہے ہمارا دماغ، ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، تو کوئی بھی نئی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے نا تو جو ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کی بیس کے اوپر ہی اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے دین کا پیغام ان کو دیا اور توحید کے بارے میں ان کو بتایا کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنا ہے، تو ایسا ان کے لیے ایک نئی کانسیپٹ تھا کہ ایک ایسا اللہ جس کو وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو جو ان کے ایکسپیرینسز گزرے ہوئے تھے کہ مورتیاں ہیں یا جو بت بنائے ہوئے انہوں نے، ان کی فزیکل اپیرنس ہے خداؤں کی، تو اسی بیس کے اوپر کہتے ہیں کہ یار جس خدا کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو وہ کس طرح کا ہے۔ تو مختلف روایت میں آیا ہے، کہیں پر جو قریش ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے۔ کہیں پر ایسا ہوا ہے کہ مشرکین نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے، وہ کس طرح کا ہے۔ تو نسب بیسیکلی نسب جو ہے نا وہ اہل عرب کے اندر یہ ایک عادت تھی کہ جب بھی انہوں نے کسی ایسے شخص یا کوئی اجنبی شخص سے انہوں نے تعارف کرانا ہوتا تھا اپنا یا بات شروع کرنا ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سب سے پہلے اسے یہ پوچھتے تھے کہ تمہارا نسب کیا ہے، تم کس قبیلے کے ہو۔ تو یہ ان کی عادت پہلے تھی۔ تو اسی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں تعارف کروائیں اپنے خدا کا یا اللہ کا یا اس اللہ پاک کا جس کی طرف آپ جو ہے ہمیں دعوت دے رہے ہیں، تو اس کا نسب ہمیں بتائیں۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ کا نسب کیا ہے۔ اس طریقے سے کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ جس رب کی طرف مفہوم جس کا یہ کہ جس رب کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں وہ رب کیسا ہے، کس طرح کا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ پاک نے جو ملائکہ ہیں ان کو پیدا کیا، نور سے پیدا کیا، جو انسان ہے اس کو مٹی سے بنایا، جو ابلیس تھا اس کو آگ سے پیدا کیا، آگ کے شعلے سے پیدا کیا،
ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو زمین ہے اس کو اللہ پاک نے پانی سے، اور جو آسمان اس کو دھوئیں سے پیدا کیا. تو میں یہ بتائیں کہ وہ رب جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے. وہ ان کو اس چیز کا بہت زیادہ ایک انٹریگ تھا، ایک ان کے اندر سوالات اٹھتے تھے کہ وہ فزیکلی جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ ہے کس طرح کا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ عیسائیوں نے بھی اس طرح کے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے کہ آپ جو ہمیں اللہ پاک کی طرف بلا رہے ہیں تو وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے. آیا وہ سونے سے بنا ہوا ہے، وہ چاندی سے بنا ہوا ہے، وہ لوہے سے بنا ہوا ہے، وہ پتھر سے بنا ہوا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ہمیں کس کی طرف بلاتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف. تو اس نے یہ پوچھا اس کے جواب میں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس کی طرف آپ مجھے بلا رہے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، کہ آیا وہ سونے سے بنا ہے، چاندی سے، یا لوہے سے، یا پتھر سے. تو یہ سوالات چاہے وہ عیسائیوں نے کیے ہوں، چاہے وہ یہودیوں نے کیے ہوں، یہ تمام لوگوں کے سوالات اسی قسم کے ہوا کرتے تھے. اور ان تمام سوالات کے جواب میں جو سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے نریٹ کرتے تھے، جو ان کا جواب جو ان کے دیتے تھے سوالات کا، وہ یہ سورہ ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے اکثر جگہوں پر ایسے مطلب تو جب ان کو اپنے سوالات کے جواب میں یہ سورہ سننے کو ملتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ سورہ بھی نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کے بارے میں مختلف روایات ہے کہ یہ سورہ وہاں نازل ہوئی یا اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں مکہ میں نازل ہوئی، کچھ کہتے ہیں جی مدینہ میں نازل ہوئی. یہی وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ غلط فہمی ہے اس کے اندر کہ یہ مختلف جگہوں پر نازل ہوئی. ایکچولی کیا ہے، نازل یہ ایک ہی وقت میں ہوئی. اور یہ جو اس کی جو سب سے بہترین ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی جو تھے، یہ مطلب مکہ کا جو ابتدائی دور تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی تھی پیغام دینے کی، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کی. تو 12 صورتوں کے اندر یہ آیا کہ جو لوگ ان پر ایمان لے کر آئے تھے وہ نارملی وہی لوگ تھے جو بیچارے زمانے کے اندر پستی کا شکار تھے. ٹھیک ہے. جن کو لوگ کمی کہا کرتے تھے، جو غریب لوگ تھے، جو امیر لوگ تھے، جو اچھے قبیلوں سے جن کا تعلق تھا وہ تو ایمان لاتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. وہ طنز بھی یہی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یار کہ تم لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ لوگ کمی ہیں، وہ کم ذات کے ہیں. تو جو حضرت بلال حبشی تھے ان کا جو آقا تھا جس کے مطلب وہ غلام تھے، وہ ان پر ظلم کرتا تھا اس طرح سے کہ مکہ کی تپتی دھوپ کے اندر اس نے ان کو ریت پہ لٹا کر ان کے جو ریت بھی گرم، اوپر سے دھوپ، تپش، اور جو تھرڈ چیز کہ اس کے سینے کے اوپر کوئی ایک بھاری پتھر رکھ دیتے تھے، وزن رکھ دیتے تھے. لیکن اس کے جواب میں بھی وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں، احد 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 احد. تو احد کا لفظ جو ہے نہ اس وقت سے پہلے کسی اور کسی اور چیز استعمال کیا گیا سوائے اللہ کے لیے، نہ ہی اس کے بعد استعمال کیا گیا. تو اس چیز سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر وہ لفظ استعمال کر رہے تھے تو وہ اللہ کے لیے ہی استعمال کر رہے تھے. اور یہ جو سورہ ہے انہی دنوں میں نازل کی گئی تھی، مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل کی گئی. تو یہ اس کا ایک ثبوت ہے کہ یہ اصل میں یہ سورہ جو ہے یہ مکی ہے. ویسے بھی نارملی وہ سورہ جن کے اندر رسالت یا آخرت اور توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، یا جو وہ سورہ جو مطلب کم آیات پر مشتمل ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر مکی سورہ ہی ہیں. تو اس کے اندر توحید کا پیغام جو ہے وہ بہت ہی نہایت ہی خوبصورتی سے کم الفاظ کے اندر، آسان الفاظ میں لوگوں کو بتایا گیا، تاکہ جو لوگ، ہر انسان کا عقل کا حساب مختلف ہی ہوتا ہے، ہر انسان ہر کمپلیکس چیز کو سمجھ نہیں سکتا. تو یہ ایسی صورت تھی، ایسے الفاظ میں اللہ پاک نے اپنی توحید بیان کی تھی کہ اس کو ہر شخص یاد بھی کر سکتا ہے اور ذہن نشین کر کے اس کو سمجھ سکتا ہے. تو یہ اس سورہ کی بہت ہی جو خوبصورت چیز ہے وہ سورہ کی یہ ہے. اچھا، یہ میں نے کو بتایا اس کا زمان نزول، اور اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے اس کا موضوع اور مضمون ہے. جس میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں یا جس زمانے کے اندر یہ دعوت دینا شروع کی، تو جو اس وقت کے مشرکین تھے ان کا کانسیپٹ خدا کے بارے میں بڑا مختلف سا تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے کہ وہ اللہ کی ایسی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف اور معبود بنائے ہوئے تھے. جیسے بتوں کی پوجا کرتے تھے، میں نے ذکر کیا. تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں مطلب وہ اس سمجھتے ہیں کہ خدا کی کوئی نہ کوئی فزیکل فارم ہونی چاہیے، اور مطلب کہ کچھ شکل و صورت ہے اور فزیکلٹی ہے. وہ ایسے بھی سمجھتے تھے کہ ان کے جو خدا ہیں ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. کوئی بھی ان کی دیوی جو ہے اس کا ایسی دیوی نہیں تھی جس کا شوہر نہ ہو، یا کوئی ایسا دیوتا نہیں تھا جس کی بیوی نہ ہو. تو یہ تصور تھے ان کے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ بھی سوچتے سمجھتے تھے کہ جن کے خدا ہیں ان کو کھانے پینے کی پڑتی ہے ضرورت، ان کو مختلف حاجتیں ہوتی ہیں، اور جن کو کھانے پینے کی جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کو جو ماننے والے تھے ان کو کھانے پینے کو لا کر دیا بھی کرتے تھے. تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ نہیں، وہ ایک ہی ذات ہے جس نے ہمیں بنایا، جس نے کائنات کو بنایا، اور وہ اللہ پاک ہیں.
اس میں مختلف لوگوں کے مختلف کانسیپٹ تھے. جو یہودی تھے مانتے تھے وہ ایک اللہ کو، لیکن وہ کسی ایک شخص کو اللہ پاک کا بیٹا مانتے تھے، جن کا نام حضرت عزیر گزرے ہیں، ان کو اللہ پاک کا بیٹا مانتے تھے. جو عیسائی تھے وہ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کو ان کا بیٹا مانتے تھے. ان کا مطلب کانسیپٹ یہ تھا کہ ان کا کوئی بیٹا بھی ہوگا، کوئی ان کی ماں بھی ہوگی. وہ ساس تک کا تصور ان کے اندر یہ موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ آپ سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ کس طرح کا خدا ہے آپ کا، کس چیز سے بنا ہوا ہے. کہ کیا وہ یہ بھی پوچھتے تھے، صرف یہ نہیں کہ حالت یا وہ کس اجزاء سے بنا ہوا ہے، وہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ وہ کس کی اولاد ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، اور اس کے چلے جانے کے بعد نعوذ باللہ وہ وراثت کس کو ملے گی. اس طرح کے سوالات اسی بیسس پہ کرتے تھے وہ. کیونکہ ان سے پہلے جو ان کے کانسیپٹ تھے خدا کے بارے میں وہ یہی تھے کہ وہ بیوی، بیٹے، بچے، بیٹی اور ساس بہو والے. تو اس جو ان کے سوالات کا جواب، جیسے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس فارم میں کرتے تھے کہ یہ سورہ ان کے سامنے بیان کرتے تھے. تو یہ سورہ مطلب آسان ترین الفاظ میں، کم ترین الفاظ کے اندر ان تمام جو غلط تصورات تھے کہ جس میں وہ خدا کو کوئی فزیکل فارم دیتے تھے، ان کی نفی کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ خدا وہ نہیں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ پاک اس دنیا کا مالک ہے، اس دنیا کو بنانے والا ہے، لیکن اس کی کوئی فزیکل فارم نہیں ہے. ان اے سینس فزیکل فارم یہ کہ وہ کسی اجزاء سے مل کر نہیں بنا، کہ وہ کسی جگہ پر نہیں رہتا، نہ ہی اس کی بیوی ہے، نہ ہی اس کے بچے ہیں. اور یہ تمام چیزوں کی نفی اس سورہ نے کر دی. تو اسی وجہ سے کہ اس میں توحید کا ذکر آیا ہے اور صاف ترین الفاظ کے اندر جامع مطلب فارم کے اندر یہ توحید کا ذکر اس میں کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے اس سورہ کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور اپنے کمپینین جو تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان کو بولتے تھے، اس کو پڑھنے کا بار بار کہتے تھے. اور مطلب یہ کہتے تھے ان کو کہ مزید اور جو ان کے لوگ تھے جن کو وہ جانتے تھے ان کو بھی یہ کہتے تھے کہ بھی اس سورہ کی بار بار تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے. تو اس کی فضیلت کیا تھی؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورہ ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ جس دین کی وضاحت قرآن پاک کر رہا ہے، ایمان کی، اس میں 3 جو ہے نا بنیادی عقائد ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت. تو چونکہ توحید، رسالت اور آخرت کی بیس کو ہی ایکسپلین کرنے کے لیے یا قرآن پاک اندر ان 3 چیزوں کو ایکسپلین کیا گیا ہے، تو ان میں سے ایک چیز توحید ہے، اسی لیے اس کو 1/2 قرآن بھی کہا جاتا ہے. اس کی فضیلت کچھ اور واقعات سے بھی سامنے آتی ہے. ایک واقعہ حضرت عائشہ سے ہے، ان کی طرف سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر ایک صاحب کو سردار بنا کر بھیجا، اور اس سفر جس مہم پر وہ گئے تو وہ سردار اس سفر میں جتنی بھی نمازیں آتی تھیں تو وہ کیا کرتے کہ رکعت میں وہ جو انہوں نے کوئی بھی قرآن پاک کی آیت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور اختتام جو ہے وہ کرتے تھے اس چیز کے اوپر، قل هو اللہ احد کے اوپر. تو جو ساتھ ان کے باقی لوگ گئے ہوئے تھے انہوں نے سوال کرتے تھے کہ یار یہ آپ ہر رکعت کے اندر ہی جو آپ اختتام کرتے ہیں وہ قل اللہ پہ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ خیر پھر وہاں سے واپس آئے، سفر ختم ہو گیا، وہ لوگ واپس آ گئے. ان لوگوں نے ایک شکایت کے فارم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ جن کو آپ نے سردار بنا کر بھیجا ہے یہ تو ہر رکعت کے اندر ہی قل اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم نے پوچھا ہے اس سے کہ وہ کیوں اس طرح کرتا ہے؟ پھر جب لوگوں نے اسے دریافت کیا کہ بھی آپ ایسا کیوں پڑھتے ہو تو انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ اس میں قل اللہ احد، اس میں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے تو اس لیے مجھے اس سورہ سے محبت ہے. تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سورہ سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے اس شخص کو کہ جو بار بار یا ہر رکعت کے اندر اس سورہ کو پڑھتے تھے. اس طرح ایک اور روایت ہے، وہ بھی اس طرح کے ایک شخص تھے، وہ ایک مسجد کے امام تھے، مسجد قباء کے امام تھے. وہ بھی ہر نماز کے اندر قل اللہ پڑھتے تھے، لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ یہ شروع میں پہلے قل اللہ پڑھتے تھے، اس کے بعد قرآن کی اگر کوئی اور آیات پڑھنا چاہتے تھے تو وہ مطلب پڑھا کرتے تھے، لیکن شروعات جو ہے وہ قل اللہ سے کرتے تھے. تو تب بھی لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ یا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قل اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، ان سے سوال کرتے تھے اس امام سے لوگ کہ جو آپ قل اللہ کے ساتھ مختلف صورتیں پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں پہلے آپ قل اللہ پڑھتے ہیں، تو یا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قل اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ جو ہے کوئی اور سورہ بھی پڑھ لیتے ہیں یا کوئی اور آیات قرآن پاک کی پڑھتے ہیں، تو یا تو آپ قل اللہ پڑھ لیں یا اس کو چھوڑ کر کوئی اور سورہ پڑھ لیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، یا اس عادت کو نہیں چھوڑ سکتا.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور مطلب یہ چیز چھوٹ جائے تو آپ کسی اور سے مطلب جو ہے نا کروا لیا کریں امامت. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اور کوئی پسند نہیں ہے, تو امامت کرتے وہی تھے. لیکن ان لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ اس طرح کرتے ہیں, تو اسی کے جواب میں بھی اس شخص نے یہی کہا تھا کہ مجھے سورہ سے محبت ہے جس کی وجہ سے میں بار بار اس کی تلاوت کرنا پسند کرتا ہوں. تو اس کے جواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ اس سورہ سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. تو یہ فضیلت اس سورہ کی ہے. اب اس سورہ کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ترجمہ اس طرح سے ہے, کہو وہ اللہ ہے یکتا, اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. اب سب سے پہلے ہے کل, کہو. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوالات ہوا کرتے تھے اللہ پاک کے بارے میں, ان کی نسبت کے بارے میں اور ان کی حالت کے بارے میں, وہ کس اجزاء سے بنے ہوئے ہیں, بیوی اور بچوں کے بارے میں. تو ان کو اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں کہ کہو کہ ان لوگوں سے یہ جواب دو. یہ آگے جو بات کی گئی ہے وہ ان سوالوں کا جواب ہے. هو اللہ, وہ اللہ ہے. اب وہ اللہ کا جو یہاں پر ذکر آیا ہے, میں نے جس والا ذکر کیا کہ جو مشرکین مکہ تھے یا جو عیسائی تھے یا جو یہودی تھے, ان سب کا کانسیپٹ اللہ کے بارے میں تھا. وہ کسی ایک ذات کو اللہ مانتے تھے جس نے اس کائنات کو بنایا ہو, اور وہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ صرف اسی ذات کے لیے انہوں نے مختص کیا ہوا تھا. باقی انہوں نے چاہے جتنے بھی معبود بنائے ہوں, جتنے بھی بدھ بنائے ہوں, چاہے ان کو اس کو پوچھتے ہوں, لیکن اللہ کا لفظ انہوں نے مخصوص اسی ذات کے لیے کیا ہوا تھا جس نے کائنات کو بنایا یا جو کائنات کا نظام بنا رہا تھا. مطلب ان کو اس ذات پر ایمان تھا, لیکن اور ساتھ انہیں معبود انہوں نے ایڈپ کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وہ اللہ سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی نیا, میں کوئی نئی آپ کے سامنے آئیڈیا پیش نہیں کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے کوئی نیا آئیڈیا پیش نہیں کر رہا, یہ وہی اللہ جس کو تم اللہ مانتے رہے ہو. ٹھیک ہے, اور یہ وہی اللہ ہے جس نے کائنات کو بنایا, ہمیں پیدا کرنے والا ہے, اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے. یہ کوئی نیا اللہ نہیں ہے. کیوں؟ جس میں نے ذکر کیا کہ جو مشرکین مکہ تھے انہیں بھی کانسیپٹ اللہ کا تھا. میں نے پہلے ایک سورہ کی یہاں پہ تفصیل بیان کی ہے, سورہ فیل. اس میں نے بیان کیا تھا کہ ابراہا نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی مکہ پر, اور اس کا صرف ایک ہی گول تھا کہ وہ بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا. مقاصد اس کے جو بھی تھے, لیکن وہاں پر آنے کا مقصد ایک اس کا یہی تھا. اس نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ابراہا نے لوگوں سے یہ کہا تھا, مکہ میں رہنے والوں سے, کہ میری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے, میں یہاں پر صرف ایک ہی مقصد سے آیا ہوں, بیت اللہ کو گرانے کے لیے. ٹھیک ہے, اگر تم جہاں سے چلے جاؤ گے تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے, تو تب بھی وہ جو لوگ تھے اس وقت ان لوگوں نے, چونکہ وہ افسردہ تھے اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے, تو انہوں نے جو دعا کی تھی, حالانکہ اس وقت بیت اللہ کے اندر بت موجود تھے جن کو پوچھتے تھے, لیکن جب وہ بات آئی, جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو شخص آیا ہے یہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے, تب انہوں نے جس ذات سے دعا کی تھی وہ اللہ سے دعا کی تھی, نہ کہ ان بتوں سے جو اس کے اندر موجود تھے. ٹھیک ہے, تو یہ کانسیپٹ ان کے اندر موجود تھا, اللہ پاک پر ایمان. وہ جانتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جو اس نظام کو چلا رہی ہے, لیکن بس معبود ساتھ انہوں نے مکس اپ اپنے کیے ہوئے تھے. تو یہی بات وہ کہہ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ان کو جواب میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہی اللہ جس کو تم پہلے مانتے آئے ہو, لیکن وہ اللہ واحد ہے, اس کے ساتھ کوئی اور معبود شریک نہیں ہے, کوئی اور معبود کو تم شریک نہیں کر سکتے. یہ وہی اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. آگے جی, کل هو اللہ احد, کہو وہ اللہ ہے یکتا. اب یکتا کا مطلب یا احد کا مطلب, یکتا کا مطلب ہوتا ہے واحد, مطلب کوئی ایک ہی ذات ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اس کی کوئی جمع نہیں ہے, اور وہ ایک ہی ہے, اس کے ساتھ اس کے برابر میں کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو احد کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا یہ غیر معمولی استعمال ہے یہاں پر, کہ صرف کوئی ایک چیز ایسی جس کا کوئی بھی ہمسر نہ ہو, اس کے علاوہ کوئی ذات نہ ہو. ٹھیک ہے, اور مطلب یہاں پر وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہی اللہ ہے, یہ وہی خدا ہے جس کو تم مانتے آئے ہو, جو پہلے تھا, جو ہے اور جو رہے گا. اس اللہ کے علاوہ نہ پہلے کوئی آیا ہے اور نہ کوئی بعد میں آئے گا. صرف ایک ہی اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تمہارے جو تصور ہیں
جو معبود تم نے ایڈم کے ساتھ کیے ہوئے ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ صرف تم شریک کرتے ہو، وہ شرک کرتے ہو۔ جو اصل جو توحید ہے اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ صرف و صرف واحد ہے، اللہ صرف و صرف ایک ہے۔ اور جس میں نے بتایا کہ وہ پہلے سوال کرتے تھے کہ وہ پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کس جنس کا ہے اور کیا اس کے بیٹے ہیں یا اس کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتوں کو اس میں نے بتایا، جیسے قرآن پاک کے اندر آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو یہ ان کو تصور تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے جواب میں ہے کہ یہ اس کا کوئی جنس نہیں ہے، وہ واحد ایک ہی ہے، اس کا کوئی ہم جنس نہیں۔ اور یہ پوچھنا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، وہ سونے چاندی لوہے یا پتھر سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ کسی ایسے اجزاء سے نہیں مل کر بنا ہوا جس کو ہم جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں یا تصور کر سکتے ہیں، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اس کا کوئی وجود ہم ایسے نہیں مان سکتے کہ وہ کسی جگہ کے اوپر موجود ہو۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اچھا، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ اب صمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صمد کے معنی ہوتے ہیں بلند مقام، جس کا کوئی ہمسر نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، سب سے جو اونچی جگہ ہے اس اونچی جگہ کے علاوہ اس کے برابر کوئی چیز نہ ہو، تو اس کے لیے صمد کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مطلب اس کا معنی جو ہے وہ بلند مقام کے ہیں۔ اس کا مطلب ایسے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ شخص جو طاقتور ہو، جس میں کوئی کمزوری نہ ہو اور جس کو جنگ کے اندر بھی بھوک اور پیاس نہ لگتی ہو، جس میں نے پہلے بتایا کہ سخت چیز کا جس میں کوئی کمزوری نہ ہو اور جو اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ سمجھ سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کی طرف سب رجوع کریں، جب بھی کوئی ضرورت پڑے کسی ضرورت کے کیس کے اندر، اور وہ شخص سمد کا لفظ اس شخص کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ مطلب ایسے اس کے معنی اس طرح کے آتے ہیں کہ وہ جس کی رائے کے بغیر کوئی اہم فیصلہ نہ کیا جا سکے، یا کسی بھی فیصلے کے لیے سب سے اینڈ کے اوپر جس کی رائے کو تسلیم کیا جائے، اس کے لیے بھی سمد بولا جاتا ہے۔ جس صفات اللہ پاک کی ہیں، تو یہی صفات جو ہے نا آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ وہ اور کہ اللہ بے نیاز ہے اور ہم سب اسی کے محتاج ہیں۔ ہمیں کسی بھی مشکل کی صورت میں جس کی طرف دیکھنا ہے وہ اللہ پاک ہی ہیں، وہ وہی اللہ ہے جو صمد ہے۔ یہ اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی وہی کانسیپٹ جو پہلے ان کا چلتا آ رہا تھا کہ جس میں نے پہلے بتایا کہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ جو خدا ہیں ان کا تصور کرتے ہیں کہ بیوی بیٹے یا بیٹیاں ہوں گی یا ان کی ماں یا باپ ہوں گے، وراثت کا کانسیپٹ ہے، وہی سمجھتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پوچھتے تھے کہ اللہ کے بعد کون وارث ہوگا، تو اس کے جواب میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو تمام سوالات یا جو تمام سوالات کے اندر جو 4-5 مین چیزیں جو انہوں نے پوچھی تھی، ان تمام کے جوابات ہر آیت کے اندر دیے گئے ہیں۔ جس پہلے بتایا گیا وہ یکتا ہے اور یہ وہی اللہ جس کو تم پہلے مانتے آئے ہو، پھر بتایا گیا یہ صمد ہے کہ یہ طاقتور ذات ہے جس میں کوئی کمزوری نہیں ہے اور اسی کی طرف ہم نے دیکھنا ہے اگر ہمیں کسی قسم کی ضرورت ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ ان کو کوئی بیٹے بیٹیاں یا ان کا کوئی فیملی کا سسٹم، تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کفواً، کفو کا لفظ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ہمارا جو نکاح ہوتا ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے کفو کا لفظ، مطلب اس کا مطلب ہے مساوی، کہ جو لڑکا اور لڑکی جن کا نکاح ہونے جا رہا ہے وہ آپس میں معاشرتی طور کے اوپر برابری کے حامل ہوں، مساوی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو کفو کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کا مساوی کوئی نہیں ہے، اللہ پاک کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، صرف وہ واحد ایک ایسی ذات ہے جس کے ہم جنس کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے بعد کوئی وارث ہوگا، نہ اس سے پہلے کوئی تھا خدا، نہ ہی اس کے بعد کوئی ہونا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ تو یہ چیز تو تمام جو اس سورہ کے اندر جو کور ہے اس کا وہ توحید ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لے کے آنا۔ یہ ان سوالات کے جوابات میں طور پہ بھی نازل کی گئی، جو سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ یا جو کوئی قریش یا یہودی آ کر یا عیسائی کا سوال کرتے تھے۔ اچھا،
اس میں ایک اور چیز ہے کہ اس کا تعلق سورہ الکافرون کے ساتھ ہے. اس میں مفہوم اس کا یہ ہے کہ مطلب اس کا ترجمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ میں اس کو نہیں پوچھتا جس کو تم پوچھتے ہو، اور تم اس کو نہیں پوچھتے جس کو میں پوچھتا ہوں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ اللہ کا لفظ میں نے بتایا کہ وہ بھی استعمال کرتے تھے، عربی کے اندر بھی اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید جس اللہ کا پیغام دے رہے ہیں وہی اللہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں. تو یہاں پر اللہ پاک نے بتایا کہ لفظ تو سیم ہے، ایک ہی نام سے پکار رہے ہیں، تم بھی اللہ بولتے میں بھی اللہ بول رہا ہوں اس کو، لیکن فرق کیا ہے کہ ایکچوئل میں یہ وہ اللہ نہیں ہے ان اے سینس کہ آپ لوگوں نے 7 معبود بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں معبودوں کی میں ان معبودوں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو. تو یہ ان کے تمام سوالات کے جوابات اس سورہ کے اندر دیے گئے، بہت ہی عمدگی کے ساتھ، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس میں بیان کیے گئے ہیں. بہت ہی 4 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے اور بہت ہی سادہ الفاظ کے اندر توحید کا پیغام سورہ کے اندر دیا جا رہا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس میسج کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم.